ان کے لیے فاتحہ ایوان میں پڑھ چکا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مسٹر چیئرمین، یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، پیغام پاکستان۔ یہ 2017 میں حکومت نے 2000 علماء کے اتفاق سے ایک فتویٰ شائع کیا ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد کی کوئی گنجائش شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ابھی 2-3 ہفتے پہلے پھر 2000 علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ پاکستان کے اندر وائلنس، مسلح جدوجہد اور خودکش دھماکے قطعاً حرام ہے۔ میرے پاس ایک اور ڈاکومنٹ ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان ہے۔ اس نیشنل ایکشن پلان پہ پاکستان کی پوری پولیٹیکل سپیکٹرم نے اتفاق کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جب ہو گیا ہے تو خیبر سے کراچی تک دہشت گردوں کا راج کیوں ہے؟ اس وقت پاکستان فوج کو، پاکستان کے پولیس کو، پاکستان کے عدلیہ کو پاکستانی عوام 3000 ارب روپے دے رہی ہے۔ کس لیے دے رہی ہے؟ نمبر 1، فوج، پولیس، ایف سی انٹیلیجنس کو سیکیورٹی کے لیے، عدلیہ کو انصاف کے لیے۔ 3000 ارب روپے یہ غریب قوم دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ امن و امان ہے۔ پولیس لائن خیبر پختونخوا پشاور سے پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی تک جو محفوظ ترین جگہ ہے، ریڈ زونز ہیں، وہ دہشت گردوں کے نرغے میں ہیں۔ تو نہ سیکیورٹی ہے اور نہ انصاف ہے کہ ہمارے ججز وہ پولیٹیکل کے اندر تو ملوث ہوتے ہیں۔ 21 لاکھ مقدمات تو اس کی پینڈنسی ہے، لیکن انصاف نہیں ہے۔ تو مسٹر چیئرمین، میں نے اس پہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس ایوان کی کمیٹی آف دا ہول یا جوائنٹ سیشن، جس میں ملٹری لیڈرشپ، ڈی جی آئی سی، ایم آئی اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں وہ آئیں۔ جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ اس ایوان کی افادیت ختم ہو رہی ہے، یہ ایک ڈیبیٹنگ کلب بنتا جا رہا ہے، وہ آئیں، ہم کہ کیوں خیبر پختونخوا پولیس لائن سے کراچی پولیس آفس تک یہ دہشت گرد راج کر رہے ہیں اور یہ دھماکے ہو رہے ہیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسرا مسٹر چیئرمین، یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھایا ہے، حافظ طلحہ، ناشید الاسلام، راجہ محمد فیضان، یہ 3 دوست ہیں، تینوں غائب ہیں، ایک پنڈی سے، ایک چکوال سے، ایک لوگ سے۔ اور مسلح لوگ رات کی تاریکی میں چادر اور چادیواری کا تقدس پامال کر کے، دروازے توڑ کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہاں کوئی قانون ہے؟ یہاں کوئی عدالتیں ہیں؟ یہاں کوئی نظام ہے؟ تو مسٹر چیئرمین، میری ایک تو یہ درخواست ہے کہ یہ جو 3 ہمیں بوڑھے باپ فون کرتے ہیں، بوڑھی مائیں فون کرتی ہے، ہمیں بے آسرا بہنیں فون کرتی ہے مسنگ پرسنز کی۔ اسی طرح عبدالحمید زہری صاحب، یہ 10/4/2021 کا اس کا ایف آئی آر درج ہوا، اس سے پہلے یہ اٹھائے گئے ہیں۔ عبدالحمید زہری، ان کی بیٹی سعیدہ حمید زہری 2 سال سے لگی ہے، ان کے بچے لگے ہیں بلوچستان کے، کوئی اتا پتہ ان کا نہیں چل رہا۔ ایف آئی آر بھی 2 سال پہلے درج ہو چکی ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، ان کا مسئلہ آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کو بھیجیں کہ کم از کم ہم وہاں پہ اس کو ڈسکس کر لیں۔ عبدالحمید زہری کے معاملے کو، حافظ طلحہ کے، ناشید الاسلام کے، راجہ فیضان کے، وہاں تو کم از کم ڈسکس کر لیں، کچھ پتہ تو کر لیں، متعلقہ حکام سے پوچھ تو لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ میری آپ سے ایک تو یہ درخواست۔ دوسرا مسٹر چیئرمین، افغانستان کے اندر جو بچیاں ہماری پڑھ رہی تھی اور جس کی طرف سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ نے اشارہ بھی کیا، بات تذکرہ بھی کیا، آپ نے بھی اس کے اوپر کہا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اکثر جو مارجنلائز سیگمنٹس ہیں اس کی بات آپ سینٹ میں اٹھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا بلوچستان کا ایشو بھی آپ نے اٹھایا جو کہ حل ہو رہا ہے، وہ جو جو اسکالرشپ کا ایشو ہے، اور یہ ایشو بھی آپ نے اٹھایا۔ یہ جو بچیاں ہیں جو وہاں پڑھ رہی تھی اب واپس آ گئی ہیں، ایک نفسیاتی ایک تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں، ان کے والدین گزر رہے ہیں، وہ بچیاں میڈیکل کی، انجینئرنگ کی اور دوسرے تعلیمی اداروں کے اندر۔ مسٹر چیئرمین، اس کو کمیٹی کو بھیجیں، اس مسئلے کو کمیٹی کو بھیجیں تاکہ ہم ان بچیوں کا کوئی جو مستقبل ہے اس کو محفوظ بنا سکے۔ بہت بڑا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کی، میرے صوبے کی یہ بچیاں ہیں جو سے محروم ہو رہی ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ نے بھی یہ بات اٹھائی ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں
میں بھی اس کو اٹھا رہا ہوں کہ ان بچیوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو مسٹر چیئرمین آپ کمیٹی کو بھیج دیں. یہ کمیٹی کو بھیج دیں. آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ کروں گا کہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اس وقت جیل میں ہیں. ان کے ساتھ بہت سے لوگ حق دو تحریک جو گوادر حق دو تحریک بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں. اور وہ جو بنیادی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں وہ ٹرالر کا ایشو ہے. ٹرالر کا چیئرمین سینٹ سے میں نے ان کے چیمبر میں بات کی, اس کے اوپر درخواست کی ہے. اس وقت عرب بلینز آف روپیز ان ٹرالرز کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, اور گوادر کے مچھیروں کی اور پوری ساحلی پٹی کی باشندوں کی جو روزگار ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. آپ اس مسئلے بھی جو گوادر کے اندر ٹرالر کا ایشو ہے اور جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ ان کے روزگار کا مسئلہ ہے, ان کے روزگار ختم ہو رہا ہے, ان کے معاشی قتل کیا جا رہا ہے, آپ اس کو بھیجیں میں اور صوبائی حکومت کو بھی بلا لیں, وفاقی حکومت بھی بیٹھ جائیں, سینٹ کی کمیٹی بھی بیٹھ جائیں اور ہم اس کو وہاں پہ سارٹ آؤٹ کریں. تو یہ جو بات کی زرکا تیمور سہروردی صاحبہ نے, یہ جو یونیورسٹی کا, مسٹر چیئرمین ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے کراچی میں ایک تعلیمی ادارے میں ایک بچی کے منہ پر کالک مل گیا کہ اس نے اردو کیوں بولی ہے. یہ اس ملک میں جس کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 251 ہے کہ جس میں قومی زبان, سرکاری زبان, تعلیمی زبان, عدالتی زبان وہ اردو ہوگی, جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی ایک ہفتہ پہلے فیصلہ دیا, وہاں اردو جرم ہے. اب یہ جو یونیورسٹی کا ایشو ہوا ہے, ایک ایسا سوال انگریزی کے BS انجینئرنگ کے پرچے میں ڈالا گیا ہے کہ بہن اور بھائی کا جنسی تعلق, اور پھر اس کے اوپر آپ اپنا اظہار خیال کریں. یہ ایشو جو ہے یہ ڈاکٹر زرکا نے اور آپ دونوں نے اٹھائے, دونوں کو کلب کر کے کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں. آپ اس کو کمیٹی میں بھیجیں کہ ہم یونیورسٹی انتظامیہ سے پوچھیں, ہم اس لیکچرر کے بارے میں معلوم کریں اس کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا, میں اگر سزا ہوئی ہے تو آئندہ کے لیے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہماری اقدار پر, ہماری دین پر, ہماری شرم و حیا کے نظام پر یہ تو حملہ ہے. ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, شیطانیت سے وہ تعلیمی ادارے جس نے دین سکھانا تھا, تہذیب سکھانی تھی, اقدار سکھانی تھی, روایات سکھانی تھی, وہ تعلیمی ادارے ان کے اوپر ڈرون حملے کر رہی ہیں. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور کمیٹی میں انتظامیہ کو بھی اور تمام اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کو ڈاکٹر زرکا کو دونوں کو. جی سینیٹر دنیش کمار صاحب.